الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت عالم اسلام میں بھونچال ہے. مسلمانوں کے دل رنجور ہیں، بلکہ صرف مسلمان نہیں، وہ غیر مسلم جو انصاف پسند ہیں، جن کی تاریخ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ہے، اور دنیا انسانیت پر ان کے جو احسانات ہیں اس پر جن کی نظر ہے، وہ سارے لوگ رنجور ہیں، پریشان ہیں، اور یہ حق بھی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی ایک شخصیت کے حق میں گستاخی نہیں ہے. آپ کے ساتھ گستاخی علم کے ساتھ گستاخی ہے، ادب کے ساتھ گستاخی ہے، اخلاق کے ساتھ گستاخی ہے، احترام کے جذبات کے ساتھ گستاخی ہے، بلکہ پوری مخلوق کے ساتھ گستاخی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، پوری انسانیت کے ساتھ ہیں، پوری مخلوق کے ساتھ ہیں. اخلاق کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں عام کی. انسانیت بلکہ مخلوق کے احترام کا جذبہ اللہ کے رسول کی تعلیم سے ملا. انسان کو آزادی شخصی طور پر ایک دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. علم و ادب کا مرتبہ اللہ کے رسول نے اونچا کیا. تاریخ اس کی گواہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی گویا تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے. مسلمانوں نے نہیں، وہ غیر مسلم جنہوں نے کھلے دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کیا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا، آپ کی شخصیت پر قلم اٹھائے اور آپ کی تعلیم کو اور آپ کی شخصیت کو عدل و انصاف کے ساتھ دنیا میں عام کیا. ان غیر مسلم مصنفین کے ساتھ بھی گستاخی ہے، ان کے اعتماد کے ساتھ بھی گستاخی ہے. تو یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، پوری انسانیت کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں تھے، پوری انسانیت کے پیغمبر تھے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے تو آپ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے بھیجا تھا. تو ساری انسانیت آپ کے ساتھ محبت کرتی ہے. لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ اس طرح کے حالات کیوں پیش آتے ہیں؟ انبیاء کی تاریخ بھی اس کی گواہ ہے. کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کی شان میں اس کی قوم نے گستاخی نہ کی ہو، جس کے حقوق کی پامالی نہ کی ہو، اس کو تکلیف نہ دیا ہو. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ پر وہی تہمتیں لگائی جا رہی ہے، آپ کے خلاف اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جس طرح سے تم سے پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی گستاخیاں کی گئی. جو سلوک پچھلے انبیاء کے ساتھ کیا گیا تھا وہی سلوک آپ کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے. ان ربک لذو مغفرۃ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور کہا کہ آپ کے پروردگار بڑی بخشش والے ہیں. وذو عقاب علیم، اور کہا دردناک سزا دینے والے بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی گویا اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اللہ نے جس شخصیت کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، جس شخصیت کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، جس شخصیت کو دنیا کے لیے ماڈل بنا کر اللہ نے منتخب کیا، اب اس پر انگلی اٹھانا گویا اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھانا ہے، اللہ کے اعتماد پر ایک انگلی اٹھانا ہے. اللہ کی شان میں گستاخی ہے.
اسی لیے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں بھی اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے تذکرے کے ساتھ نبی کا تذکرہ کیا، اپنی تکلیف کے ساتھ نبی کی تکلیف کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ رسول اپنی طرف سے خود آتے نہیں ہے، رسول اپنی باتیں بیان کرتے نہیں ہے، رسول اپنا پیغام پہنچاتے نہیں ہیں، رسول اپنی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں، رسول کا ہر قدم اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، رسول کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، رسول کی ہر دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول کے ساتھ جو بھی سلوک ہوگا وہ اللہ کے ساتھ بھی وہی بدسلوکی مانی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے رسولوں کے ساتھ جو بھی گستاخی کی جاتی ہے اللہ اس کا انتقام لیے بغیر نہیں رہتے ہیں، اللہ اس کی پکڑ کو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، جو مذاق اڑانے والے ہیں ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں، آپ کی طرف سے جواب ہم دیں گے، آپ کی طرف سے انتقام ہم لیں گے، آپ کی طرف سے دفاع ہم کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری، آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری، آپ کی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری، آپ کی سنتوں کی حفاظت کی ذمہ داری یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی ہے۔ لیکن یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ ہوتا کیوں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دشمنی، نفرت انسان کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر آدمی نبی کی پرواہ کرتا ہے نہ اور کسی کی پرواہ کرتا ہے۔ دشمنی یہ آنکھوں پر پٹھی باندھ دیتی ہے، دلوں پر مہر لگوا دیتی ہے، پھر وہ سامنے والے کی خوبیوں کو خوبیاں نہیں سمجھتا، سامنے والوں کے احسانات کو احسان نہیں سمجھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبی نہیں بنے تھے پوری قوم کا تارا بنے ہوئے تھے، ہر شخص آپ کی تعریف کے گن گاتا تھا، ہر شخص آپ کو امین اور صادق کہتا تھا، آپ کی محبت ہر شخص کے دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، شرک اور کفر کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، تو وہی لوگ جو کل تک آپ کے دوست تھے، جو کل تک آپ سے محبت کرنے والے تھے، جو کل تک آپ کا احترام کرنے والے تھے، جو کل تک اپنی قوم کا ہیرو سمجھنے والے تھے، وہ سب آپ کے دشمن بن گئے۔ یہ ہوتا ہے، جہالت اور دشمنی اور مخالفت انسان کو اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز لاعلمی بھی ہے، معلومات کی کمی انسان سے بہت سی وہ چیزیں کرواتی ہیں جو علم والے کر نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہیں، آپ کی تعلیمات جن کے سامنے ہے، وہ لوگ کبھی چاہے وہ غیر مسلم ہو آپ کی شخصیت کے خلاف انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، اس پر کیچڑ نہیں اچھالتے ہیں۔ عام طور پر وہی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو آپ کی تعلیمات سے ناواقف ہیں یا جن کو غلط معلومات پہنچائی جا چکی ہے، تو وہ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے ان کو موقع کون فراہم کرتا ہے؟ اس طرح کی باتوں پر ان کو جرأت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ ہماری دشمنی میں ہمارے نبی کو اتنا دشمن بناتے ہیں، وہ ہماری مخالفت کی وجہ سے ہمارے نبی کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے کہاں تک اپنی نبی کی تعلیم کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا، یہ بھی تو ایک سوچنے کی چیز ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں ان سے زیادہ
اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے. ہمیں ان سے زیادہ اپنی زندگی سے شکایت ہے, اپنے معاشرے سے شکایت ہے. آج ہماری اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کہاں تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا برتاؤ کر رہے ہیں؟ کہاں تک ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے ہوئے ہیں؟ ہماری تجارت کو دیکھیے, شریعت کے خلاف. ہماری شادی بیاہ کو دیکھیے, شریعت کے خلاف. ہمارے لباس اور ہماری حلیے کو دیکھیے, شریعت کے خلاف. ہماری زبانوں سے نکلنے والے الفاظ کو دیکھیے, شریعت کے خلاف. ہمارے آپسی تعلقات کو دیکھیے, شریعت کے خلاف. کیسے ہم ایک مسلمان کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں, کیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, کیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اپنی جان کی قربانی دے کر جس معاشرے کو جوڑا تھا, جس ملت کو جوڑا تھا, اس ملت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں. کیسے ہم اپنی عملی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے؟ کیا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نہیں تڑپے گی؟ کیا اس سے آپ کی شریعت کے ساتھ گستاخی نہیں ہوگی؟ اس کو ہم کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر آج ہم اپنی اولاد کو غیروں کی گود میں دے رہے ہیں, ان کی تربیت میں دے رہے ہیں. تو کیا امید کریں گے ہم اپنے بچوں سے؟ وہ کیا اللہ کے رسول کے حامی بن کر ابھریں گے؟ کیا وہ شریعت کے محافظ بن کر ابھریں گے جو غیروں کی تربیت میں رہیں گے, غیروں کی تعلیم حاصل کریں گے, ان کے ماحول میں رہیں گے؟ کیا ہم ان سے اچھی امید کر سکتے ہیں؟ اس کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آج اسلام پر اعتراض, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اعتراض, آپ کی شخصیت پر انگلی اٹھانے والے, آپ کے بتائے ہوئے احکام پر انگلی اٹھانے والے, اس کے خلاف بات کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں. کہاں ان کی پرورش ہوئی؟ غیروں کے مدرسوں میں, غیروں کے اسکولوں میں ان کی پرورش ہوئی, غیروں کی تعلیم میں وہ پڑے بڑے, ان کے ماحول میں وہ پڑے بڑے. آج ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو کفر کی ساری حدوں کو پھلانگ چکے ہیں. اس کو نقل کرتے ہوئے بدن کپ کپاتا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے ان لوگوں کا جو شریعت پر عمل کرتے ہیں, جو اپنا حلیہ شریعت کے مطابق بناتے ہیں, جو اپنا لباس شریعت کے مطابق بناتے ہیں, جو اپنی اولاد کو شرعی تعلیم اور دینی تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے دینی مدارس میں داخل کرتے ہیں. ان کا مذاق اڑاتے اور پوچھتے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کا مستقبل برباد کر رہے ہیں. کیا کریں گے اپنے بچوں کو؟ کھائے گا کہاں؟ پیے گا کیسے؟ کیسے وہ اپنے گھر کی کفالت کرے گا؟ یہ کفریہ الفاظ ہماری اپنی زبان سے نکل رہے ہیں. یہ ہے نبی کی محبت کہ ان کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں, ان کی طرح چہرہ مہرہ بنانے والوں کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں. یہ نبی کی محبت ہے, یہ شریعت کی محبت ہے. یہ اس سے بڑھ کر کیا گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہم غیروں پر انگلی اٹھاتے ہیں, اس سے 10 گنا زیادہ مجرم ہم ہیں. ہم غیروں پر لعنت کرتے ہیں. کس منہ سے لعنت کرتے ہیں؟ ہم اپنے عمل سے, ہم اپنی زبان سے شریعت پر لعنت کرتے ہیں الفاظ لیے بغیر. کہاں سے ہمیں حق حاصل ہے؟ ہمیں ہر چیز دوسروں میں نظر آتی ہے. ارے اپنے گرہبان میں بھی جانچ کر ہمیں دیکھنا چاہیے. اپنے معاشرے کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے, اپنے اداروں کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے, اپنے گھروں کا بھی اپنے جائزہ لینا چاہیے, اپنے اعمال کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے, اپنے اخلاق کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے, پھر دوسروں پر انگلی اٹھانی چاہیے. تو یہ حالات ہیں. اس طرح کے حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایسے موقع پر ہمیں اگر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا چاہیے. اگر واقعی محبت ہے ہمیں دل سے یہ یقین ہونا چاہیے, بلکہ اس پر اصرار ہونا چاہیے. ہمیں ترقی ملے گی, ہمیں عزت ملے گی, ہمیں سربلندی ملے گی
دنیا میں اگر ہمیں حکومت بھی ملے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں ملے گی، ان کی تعلیم کو حاصل کرنے میں ملے گی۔ تو سب سے پہلا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق لانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر، ہم فخر سے کہتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو آپ کی سیرت سے واقفیت حاصل ہے؟ کون ہے جو آپ کی زندگی کی سیرت پڑھتے ہوں گے؟ کتنی کتابیں ہم نے آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھے، کتنی معلومات ہمیں ہیں؟ ہمیں خود اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے، ہمیں خود سیرت کے بارے میں گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے، ہر پہلو کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جب ہمیں خود اس پر اعتماد پیدا ہو جائے گا، بھروسہ ہو جائے گا، پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمارے ایمان میں لغزش برابر تردد نہیں ہو سکتا، ہمارے ایمان میں ذرہ برابر تردد نہیں ہو سکتا جب ہم نے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا ہو، اس کو تحقیق سے اگر ہم نے پڑھا ہو، مطالعہ کیا ہو، تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نئی معلومات حاصل ہیں، نہیں ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے بیانات سنیے، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں جائیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں۔ تیسری چیز، غیروں کے سامنے بھی ہمیں عملاً پریکٹیکلی اچھا ماڈل پیش کرنا چاہیے۔ غیر یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری کتابوں کے اندر کیا ہے، ہمارے قرآن میں کیا ہے، ہماری حدیث کی کتابوں کیا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں، ہم اگر غلط رہیں گے وہ کہیں گے دیکھیے ان کا دین ان کو یہی سکھاتا ہے، ان کا رسول نے یہی سکھاتا ہے، ہم اپنے اعمال سے ان کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے کاروبار میں، آفس میں رہتے ہیں، کمپنیوں میں، وہاں پر کہیں مزدوری کرتے ہیں، وہاں پر کہیں ہم تعلیم گاہوں میں پڑھتے ہیں، وہاں پر ہر جگہ پر ہمیں عملاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اچھا ماڈل بننا چاہیے اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کو کتابیں پہنچائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان تک پہنچائیے تاکہ وہ پڑھیں گے تو ان کو معلومات ملے گی، تو ان کے ذہن صاف ہوں گے، ان کی غلط فہمیاں دور ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑا یہ کام، آئندہ کی نسلوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ آج ذرا سی غیرت باقی ہے، لیکن کل کو یہ غیرت باقی رہے گی، اس کا ہم کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ذرا سا درد پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ چلملاتے ہیں، باقی غفلت میں رہتے ہیں، لیکن کل کو اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ نہ کرے، ایسا اگر ہوا تو کیا ہماری آئندہ نئی نسل اس کو محسوس کر پائے گی؟ اگر یہی ہماری حالت رہی، ہم نے ان کو غیروں کی گود میں دے دیا، غیروں کے حوالے کر دیا، غیروں کے اسکولز اور ان کی نظام تعلیم کے حوالے کر دیا، کل ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہماری آئندہ کی نسل اپنے نبی کی محبت میں اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ چند کام ہے، اور اس سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے احسان کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول پر کثرت سے درود پڑھیں، کم از کم دن میں کم از کم 100 مرتبہ تو ہمیں درود پڑھنا ہی چاہیے۔ ایک مسلمان اس کو اپنے اوپر لازم کرے، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع ہوگا۔ ہم خود عمل کریں گے، ہم خود پڑھیں گے، بچوں کی فکر کریں گے، آپ پر درود بھیجیں گے، دعوت کا کام کریں گے، یہ حقیقت میں جواب ہوگا۔ ورنہ جلسے جلوس یہ وقتی چیز ہے، اس کا کوئی زیادہ اثر مرتب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت نصیب فرمائے، آپ کی صحیح شان اور عظمت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب